الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وضع الیمنى علی شمال فی الصلاۃ۔ یہ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہاتھ، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اب ہاتھوں کا حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں مذاہب اربعہ سن لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارسال کو مسنون کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ارسال مسنون ہے، یعنی ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ اب اس بارے میں ایک روایت تو بعض نے یہ لکھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہاتھ چھوڑنے کی بات کی ہے وہ کہ وقت کے امام نے ان کا یہ جو گٹھ ہے نا، گٹھ یہ نکال دیا تھا کوئی سزا وغیرہ دے کے، جس کی وجہ سے وہ ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے، لیکن تاریخی اعتبار پہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی کتابوں میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں حدیث کے مقابلے میں، اور قیاس ان کا یہ ہے، وہ کہتے دیکھو ہاتھ باندھنا ایک قسم کی ٹیک ہے، ہاتھ باندھنا ایک قسم کی ٹیک ہے، ٹیک لگانا ہے، اور نماز میں ٹیک لگانا نماز کے منافی ہے۔ نماز میں ٹیک لگانا یہ نماز منافات صلاۃ میں سے ہے، ٹیک لگانا ہے ہی نہیں، اور ہاتھ باندھنا گویا کہ ایک ٹیک ہے، تو لہٰذا وہ کہتے اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور یہ قسم کی ٹیک ہے، لہٰذا ہاتھ جو ہے وہ نہیں باندھے جائیں گے، ہاتھوں کو ویسے ہی چھوڑا جائے گا۔ حالانکہ انہوں نے اپنی موطا امام مالک میں جو مکتب ہمارے پاس مکتبۃ الحسن وغیرہ ہے اس میں صفحہ نمبر 134 ہے، اور جو پرانے ہیں اس میں سے صفحہ نمبر 55 میں وضع الیدین کا موطا امام مالک نے خود باب باندھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا۔ لہٰذا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب باندھ کر رکھنے کہاں ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ امام مالک ارسال کے قائل ہیں۔ ارسال کا مطلب ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو، اور ایک ہے ہاتھ باندھنا، تو چونکہ موطا امام مالک میں خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضع الیدین کا باب ذکر کر رہے ہیں، اور وضع الیمنى علی شمالہ فی الصلاۃ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے گا، تو لہٰذا اس سے تو ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ان کا قول یہی ہے۔ بلغۃ السالک ان کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے یہی کہ وہ ارسال کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ ارسال سنت ہے، اور دلیل ان کی عقلی تھی، لیکن ان کی اس بات کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ قیاس ہے حدیث کے مقابلے میں، اور حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا۔ دوسرے نمبر پہ احناف ہیں، ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو، اب ہاتھ چونکہ باندھنے ہیں تو ارسال کی بات تھی، اب ہاتھ باندھنے ہیں تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا جائے گا، چھوٹی انگلی جو ہاتھ کی جس کو چیچی انگلی کہتے ہیں اور بڑا انگوٹھا، ان کے ذریعے سے الٹے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر 3 انگلیوں کو الٹی ہاتھ کی کلائی پر رکھ کے ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یوں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا جائے گا، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور بڑے انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھ دیا جائے گا، اور اس کو تحت السرہ ناف کے متصل نیچے رکھا جائے گا، ایسے کہ ہاتھ کا بالائی حصہ، ہاتھوں کے اوپر والا حصہ ناف کے حصے کو ٹچ کرے، ناف کے نیچے ہو لیکن ہاتھ کا بالائی حصہ جو ہے وہ ناف کو ٹچ کرے، بالکل نیچے نہیں، نہ ناف کے اوپر، یعنی بالائی حصہ ناف کو جو ہے وہ ٹچ کرے۔ اور اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت تو ابو داؤد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ، اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 افطار جلدی کرنا، نمبر 2 سحری آخر تک کھانا، نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا اور تحت السرہ ناف کے نیچے۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے 25 جلدوں میں عربی میں، اس میں 20 احادیث جمع کی ہیں
20 احادیث جمع کی ہیں، اس میں 18 اس میں سے مرفوع ہیں اور 2 ان میں سے مرسل ہیں، اور وہ 20 روایات ہاتھ باندھنے کے بارے میں ہی ہیں، لیکن اوپر نیچے ارسال کی کوئی روایت نہیں ہے جیسے امام مالک نے کہا۔ تو احناف کے وہ بھی روایات ہیں اور 2 روایتیں ہم نے یہ پیش کر دی ہیں۔ شوافع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہی ہے، ہاتھ جس طرح ہم باندھتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا جائے گا اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی اور بڑی انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا جائے گا اور 3 انگلیاں جو ہیں وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر پھیلا دی جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں فوق السرہ، یعنی ناف کے اوپر رکھا جائے گا ایسے کہ ہاتھ کا نیچے والا حصہ ناف کو ٹچ کرے۔ احناف کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھا جائے گا کہ ہاتھ کا بالائی حصہ نیچے سے ناف کو ٹچ کرے، وہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر رکھا جائے گا اس طریقے سے کہ ہاتھوں کا نیچے والا حصہ ناف کو ٹچ کرے، اور یہ شرح مذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ان کی احناف کی طرح ہیں، ایک روایت ان کی شوافع کی طرح ہے، یعنی ایک روایت وہ کہتے ہیں کہ احناف کی طرح ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے گا، ایک روایت وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو ناف کے متصل اوپر رکھا جائے گا۔ مغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514 کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں قول لکھے ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو وہ سنت سمجھتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ 4 میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ رکھنے کا قائل نہیں ہے، سب کے مذاہب آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارسال کے قائل ہیں، احناف تحت السرہ ناف کے نیچے قائل ہیں، شوافع بالکل ناف کے متصل اوپر قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل کی دونوں کی طرح روایت ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کا کوئی امام قائل نہیں، حتیٰ کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے کے قائل ہیں۔ یہ جو سینے کے اوپر روایت ہے یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، لیکن اس کی بھی جو تمام اسناد اکٹھی کی ہیں نماز پیغمبر کے اندر، اس سے بھی سینے کے اوپر نہیں مراد عند صدری ہی ہے۔ عند صدری سے مراد یہ ہے کہ وہ ناف کے تھوڑا سا اوپر ہاتھ ہو جائے جو عند صدری ہی۔ تو اب یہ ناف کے جو اوپر ہاتھ ہے آپ یہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ناف کے اوپر ہاتھ یہ عند صدری ہی، صدر کے پاس ہی ہیں، یہ مراد ہے۔ اور اس روایت یہ جو وائل ابن حجر سے روایت ہے مؤمل بن اسماعیل اس کے راوی ہیں، اور مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر حدیث کہا ہے، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا اور یہ غلط روایت بیان کرتا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو موضوع یعنی من گڑت روایت کرنے والا کہ یہ من گڑت روایت بیان کرتا تھا۔ دوسری خرابی اس صدر والے روایت میں یہ ہے کہ اسی سند میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ اگر یہ مؤمل بن اسماعیل کی روایت ٹھیک ہوتی تو پھر سفیان ثوری بھی سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے، تو لہٰذا سینے پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، عند صدر ہی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو عند صدر، صدر کے پاس ہی ہے، یہ سینہ ہے اور یہ ہاتھ ہے، علی صدر نہیں ہے، عند صدر ہی ہے کہ سینے کے پاس۔ سینے پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد اس کا قائل نہیں ہے، صرف یہ وائل ابن حجر کی روایت میں عند صدر ہی کے الفاظ بھی ہیں، اور علی صدر جہاں پر آتا ہے وہ علی صدر ہی، اس کے اندر مؤمل بن اسماعیل جو منکر حدیث، واضح حدیث، اور اس کا آخر میں حافظہ بگڑ گیا تھا، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ وہ غلط روایتیں بیان کرتا تھا سوائے اس کے۔ اور دوسری خرابی ہے کہ اسی سند میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اگر سینے پہ ہاتھ رکھنے کی روایت ہوتی تو ان کا مذہب بھی اس کے مطابق ہوتا، حالانکہ وہ خود ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کے قائل ہیں۔